الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو عذاب العليم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، اس وقت آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے 14ویں پارے سورہ حجر کی 40/9 اور 50 نمبر کی آیت پڑھی گئی، جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، اور یہ بھی کہہ دیجئے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. یہ بھی کہہ دو کہ میری پکڑ بھی سخت ہے، میرا عذاب بھی سخت. جیسے میں بہت رحم کرنے والا ہوں، ایسے ہی میں بہت زیادہ پکڑنے والا بھی. تو اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں چیزیں ہیں، ایک طرف معاف کرنا ہے، دوسری طرف پکڑنا ہے. خالی آدمی معاف کرتا رہا تو کامیاب نہیں ہوتا، صرف پکڑنے والا سختی کرنے والا رہا تو کامیاب نہیں ہو سکتا. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، اتنا زیادہ معاف کرنے والا ہوں کہ کوئی اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہ بھی کہہ دو کہ جب میں پکڑنے پر آتا ہوں تو ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی. تو اب میرے بھائیوں، یہاں پہ توبہ کے بارے میں، استغفار کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ غلطی سب سے ہوتی، غلطی ہر ایک سے ہوتی، لیکن سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ جو غلطی کے بعد بتایا کل بنی آدم خطا وخیر خطائین التوابون. ہر آدم کی اولاد سے غلطی ہوتی، مگر سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ کرے. غلطی پر اڑے رہنا، جمے رہنا، یہ شیطان کی فطرت ہے. حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی. حضرت آدم نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے غلطی کیا، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھائیں گے. شیطان سے بھی غلطی ہوئی، مگر شیطان اڑا رہا، اس کے گھمنڈ کی وجہ سے وہ اڑا رہا. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے، پاک صاف رہنے والے بندوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اب یہاں پر اب دیکھیے، گناہوں کے بوجھ کا احساس، اگر آدمی کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کب یہ پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے. اگر ایک فاجر و بدکار اگر گناہ سمجھتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو ایک مکھی کی طرح، مکھی آتی اٹھتی بیٹھتی چلے جاتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اور اس کے بعد آدمی گناہ کے بعد غور و فکر کرے. مثال کے طور پہ توحید کا معاملہ ہے. توحید میں اگر آپ کسی کو کہ اللہ کے ساتھ آپ شریک بنائیں، غلط چیزیں آپ کر لیے، تو مطلب یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی بات ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. فوری اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یہی ہے توبہ.
اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیے مومنوں کو حکم دیا گیا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بتایا گیا تم اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر نیک لوگوں کی بہت سی عادتیں بتائی گئیں، ان میں ایک بات التائبون الحامدون، توبہ کرنے والے اور اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے ہیں، غافر الذنب، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی ہے، یعنی ہمیشہ رحمت کی امید نہیں ہے، کبھی کبھی اس کی پکڑ کا بھی، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اچھا تو یہاں پر اب بتایا جا رہا اگر کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے تو اس کی غلطی پر اسے توجہ دلانا، متنبہ کرنا، دیکھو بھائی آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ چیز مناسب نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ملک شام کا ایک آدمی آتا تھا، اس کے بعد چند دن کے بعد وہ آنا بند کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بھی انہیں آتا تھا نا، نہیں آ رہا نا، کیا قصہ؟ تو بتایا کہ نہیں اس کی آج کل صحبت بدل گئی، ذرا غور کرو میرے بھائی، آج کل وہ پینا بھی شروع کر دیا۔ تو حضرت عمر یہ کاغذ منگائے اور یہ آپ نے یہ بات لکھا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، یہ آیت لکھ کر اس کے پاس بھیجے۔ جب اس کے پاس سے گئی تو بولا کہ اس میں مجھے اللہ کی رحمت کی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کی معافی کی خوشخبری، اور یہ بھی بتایا جایا کہ جب اللہ پکڑنا چاہتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ فوری وہ توبہ کر لیا۔ حضرت عمر کو جب معلوم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو کسی کے بارے میں اگر پتا چلا تو ایسے توجہ دلاؤ، کوئی بھی اگر غلطی کرا، اور توجہ دلانے والے کو، غلطی کرنے والے کو یہ نہیں کہ میرے بارے میں بول رہے ہیں، آپ کون بولنے والے، ارے تجھے غلطی کی بتا اطلاع دے رہے ہیں، تجھے بتا رہے ہیں تو غلط جا رہا، غلط راستے پہ تو جا رہا، شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، توبہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال بتائی گئی، ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، راستے میں تھک گیا، ایک درخت کے نیچے اپنا جانور ٹھہرا کر کے سو گیا۔ جب سو کر اٹھا تو دیکھا جانور چلے گیا ہے، اونٹ جس کے اوپر پورا سامان بھرا ہوا، آدمی سفر میں ہے تو ضرورت کی چیزیں لے کر نکلتا آدمی، اگر کچھ بھی ہوگا تو کتنی پریشانی ہے۔ مثلا آپ کی پاکٹ چلے گی، آپ کے کارڈ چلے گئے، آج کل پوری دنیا کارڈوں پہ چلتی ہے، آپ کو ایک نمبر بھی یاد نہیں ہے، کارڈ آپ کے چلے گئے، کیا کرے، کیا کرتا آدمی، کتنی پریشانی ہوتی۔ اب آئے دیکھا پورا ادھر 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 جانور تلاش کر رہا، نہیں ملا، جنگل ہے، مایوسی کی کیفیت۔ پھر آیا درخت کے نیچے سو گیا، تھک کے سو گیا۔ جب اٹھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سبحان اللہ اس کا اونٹ واپس آ گیا، کتنی خوشی ہوتی دیکھیے آدمی کو، اونٹ واپس آ گیا، سامان بھی ویسا ہی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ خوشی کے مارے دیکھیے اللہ کا شکر ادا کرا، کیا بول رہا، اے اللہ تو میرا نوکر ہے، میں تیرا آقا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ خوشی میں آدمی کیا ایک بات بولنا، ایک آدمی ایک بات بتاتا، کیا بول رہا ہے، اللہ تو میرا نوکر ہے، میں تیرا آقا ہوں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے یہ آدمی خوشی سے کیا بول رہا ہے اسے معلوم نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بول رہا ہے، اللہ کو نوکر بنا رہا انہیں، مگر وہ جذبات، اب جذبات میں آدمی کیا بولتا سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ توبہ کے شرائط ہیں، توبہ کا مطلب یہ کہ نادانی سے غلطی ہونا بول کر نہیں کرنا، غلطی ہو گئی اور ہوتی غلطی، ہونا بول کے کرنا یہ بدماشی، غلطی پر شرمندہ ہونا، میرے سے نہیں ہونا تھا ہو گیا، ہارے میں کرا سو برابر رہے، یہ مستی کا جواب، یہ چیزیں اللہ پسند نہیں کرتا۔ عاجزی بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے
پہلے نادانی سے غلطی ہونا، غلطی پر شرمندہ ہونا، پھر اگر میرے سے کسی کو حق ہے، کسی کو دینا ہے، کوئی مظلوم ہے کسی کو میں دینا ہے، اس کا حق ادا کرنا. ذرا غور کرو، لوگ کیا کرتے کروڑوں کا ڈوبا ڈالتے، مسجد میں بیٹھ کے توبہ کر لے، میں توبہ کر لیا. اتنا جو ڈوبائے، اتنا جو لوگوں کا نقصان کرے، حقداروں کا حق مارے، لوگوں پر ظلم کرے، لوگوں کو پریشان کرے. کبھی بھی یاد رکھو، جس کے ساتھ جس کا جو حق ہے اس کو دینا ہے. نہیں بھائی میں دینا ہوں آپ کو، اب میرے پاس سہولت نہیں ہے، آپ مجھے ٹائم دیجئے میں دیتا ہوں. نہیں، کون رے بولے تجھے دینا ہے کیا؟ میں نہیں بول رہا ہوں رے، کل تو خبر میں گیا تو معلوم ہوتا، وہاں تیرے سے پوچھیں گے تو پتا چلے گا. اب چوتھی بات یہاں معافی چاہنا. میرے سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی، بھائی معاف کرنا، بھائی غلطی ہو گئی میرے سے. معافی چاہنا بہت بڑی چیز ہے. اور یہ دیکھیے نیک لوگوں کی عادت ہے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپس میں کوئی بات چیت، ذرا غور سے سنیے میرے بھائیوں بہنوں، آپس میں کوئی بات چیت ہوئی. دونوں بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے مرتبے والے ہیں. دیکھیں ایمان والا رہا تو سوچتا، ذرا بھی اگر کسی کو، میں اس سے پہلے بتایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری تقریر میں آپ نے فرمایا کہ ہم ساتھ رہے، ہو سکتا ہے میرے سے کسی کو تکلیف پہنچی. نبی ہے، باپ سے بھی بڑا اس کا درجہ ہے، اتنے بڑے آدمی، اتنا بڑا مقام ہے. میرے سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی، کوئی بھی ہو، معافی. تو ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا، ہاں اللہ کے رسول مجھے آپ سے تکلیف، ایک مرتبہ آپ مجھے مارے. اللہ کے نبی نے کہا بدلہ لے لو، بدلہ لے لو. تو آدمی آ گیا، بتایا کہ اللہ کے رسول جس وقت مجھے آپ مارے آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اب میرے ہاتھ میں لکڑی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا منگا دو بھائی، اسے منگا کے دو، لکڑی دے دی. اور ایک بات سنیے، جب مجھے مارے میرا سینہ کھلا ہوا تھا، میرے کپڑے ہٹے ہوئے تھے، اب آپ چادر اوڑے ہوئے ہیں، آپ کا جسم چھپا ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کپڑے ہٹا دیے، کپڑے ہٹا دیے، لے لو بدلہ لے لو. وہ آدمی آگے آیا اور اس کے بعد لکڑی توڑ دیا. اللہ کے رسول کے گلے مل کر ایسا رونے لگا، ایسے رونے لگا. بتایا اللہ کے نبی صحیح کہتا ہوں، کبھی آپ مجھے تکلیف نہیں دی، کبھی آپ مجھے نہیں مارے، آپ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن میری دلی خواہش تھی آپ کے جسم سے میرا جسم ملنا، لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا. آج اللہ میرے کو موقع دے دیا. مگر یہاں دیکھو انصاف، ہم کیا کیا کرتے، کیا کیا بولتے، خینچی کی طرح زبان چلتی، عزت چلے گئی، فلاں گئی، لوٹ لو. ہماری باتیں اگر شروع ہو جائے، دوسروں کے بارے میں ہم بتائیں، غیبت کرنا شروع کرے، گھنٹوں گزر جاتے. یہ اتنا اچھا موضوع ہٹا، کتنا آدمی بولتا رہا. مگر یاد رکھو، اگر آپ نیکیاں کر رہے ہیں، سب کسی کا دل دکھا رہے ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، کسی کو مار رہے ہیں، زیادہ تکلیف، ہاتھ سے تکلیف دینا، زبان سے تکلیف دینا، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، تو یاد رکھو زخم اگر لگ گیا، کہیں مار لگ گیا، زخم لگ گیا، مرہم پٹی کر سکتے، اس کا علاج کر سکتے، لیکن جراحت السنان لیس لها التیام، زبان کا لگا ہوا جو ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مٹتا. آدمی پر لگ گیا تو ایک نشتر کی طرح بیٹھ جاتی چیز. تو یہاں پر دیکھیے معافی چاہنا بری بات نہیں ہے، اچھی چیز ہے. وہاں سب کے سامنے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. کیسا کرے گا؟ مثلا ایک بکری، سنگ والی بکری ایک بے سنگ والی بکری کو مارے. بکری جانور، بتائیں گے یہ بکری تجھے ماری تھی؟ یہ بکری، ہاں اللہ، چل تو بدلہ لے. جانوروں سے جب رب العالمین بدلہ لے گا تو انسانوں کا کیا عالم ہوگا؟ اور ہم سوچئے کیا کرتے، دن رات ہمارا رویہ کیسا ہوتا، ذرا سوچئے. بہرحال معافی کے لیے یہ ہے کہ آپ آدمی معافی چاہے، اور ایک توبہ کے لیے آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ ہو. غلطی ہو گئی اللہ
اب سے نہیں کرتا. ہو گیا, معافی چاہ رہے ہیں, ادھر معافی بھی چاہ رہے ہیں, ادھر غلطی بھی ادھر, یہ بھی چل رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے. نہیں, پھر اس کے بعد سیدھی بات یہ ہے, جو کام چھوٹ گیا, مثلا نماز نہیں پڑھے, زکوٰۃ نہیں دیے, اور کوئی کام نہیں کرے, تو کیا کریں گے؟ وہ کام کرنا جو چھوٹ گیا وہ کام. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو توبہ قبول ہوتی ہے. اور ایک بات یاد رکھو دوستو, توبہ کرنے میں جلدی کرنا. غلطی ہو گئی, دیکھیں گے رے, بعد میں دیکھیں گے رے. ارے تو بات تک رہتا کہ نہیں رہتا ہے, صحت رہتی کہ معلوم, ہوش رہتا کہ نہیں رہتا, اللہ بہتر جان. تو اس لیے کہا گیا ہے توبہ کرنے میں عجلوا بالتوبۃ قبل الموت, موت سے پہلے توبہ کر لو. اور موت کے وقت توبہ اگر کر رہا ہے کوئی آدمی, اللہ قبول نہیں کرتا میرے بھائی. جیسے فرعون سمندر میں ڈوب رہا تھا, کیا بولا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون. فرعون جو اپنے آپ کو بہت بولنے والا, دیکھو میرے بھائی, اللہ کی طرف سے ایک برک خالی, ایک برک اگر پڑا تو آدمی کی عقل ختم ہو جاتی. یا ڈوب رہا ہے, ملک کا مالک, ساری چیزوں کا مالک, اور یہ کہتا تھا یہ ساری چیزیں میری, میں اس کا ذمہ دار, یہ نہریں, یہ باغات, یہ سب کچھ. ٹھیک ہے, جب آرا ذرا پکڑ ہوئی, اندر جا رہا ہے, کہا کہہ رہا آمنت برب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے اللہ پر میں ایمان لاتا ہوں. لیکن چونکہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی میرے بھائی. مرتے وقت توبہ کر لے, دوا خانے میں ہیں, توبہ توبہ توبہ, یہ کلے مارے تو توبہ نہیں بولتے ایسے. آدمی شرمندہ ہونا, میں نے ابھی بتایا, دل سے اعتراف کرنا, آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کرنا. جس کا حق چلے گیا, جس کا حق ڈبا دیے, دے ڈالو. اگر نہیں ہے بولو, اسے معافی مانگ لو, ٹائم لے لو, اور اس کے بعد ذرا اندازہ لگائیے, گناہ سے دل کالا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا, اے لوگو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ, میں ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. سمجھ میں آ رہا بھائی؟ اللہ کا نبی, ہمارا ایمان ہے اللہ کے بعد بڑا درجہ ہے. ہمارا ایمان ہے آپ معصوم ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بچا لیا, گناہوں سے گناہوں کو معاف کر دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں میں روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. کیا کرنا؟ استغفر اللہ. ہو گیا, ختم ہو گیا. استغفر اللہ, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ میرے غلطیوں کو معاف کر دے. نبی جب 100 مرتبہ دعا کرتا ہے تو ہمیں کتنے کرنا میرے بھائی؟ ذرا سوچ کے دیکھو, کبھی سال میں یہ خود تو بھی ہمیں توبہ کرتے کیا؟ کبھی برک پڑا تو وہاں پہ توبہ تھی, برکاں پڑے ہوئے تو مسجد آتا تھی, لیکن رمضان جیسے رمضان میں بھی مسجد نظر نہیں آتی. اس سے بڑا بدنصیب کیا ہوگا, اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی, ذرا اندازہ لگائیے. اب کہاں تبھی دیکھنا مسجد میں آ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, صاحب دعا کرو, مولوی صاحب کا یہ کام, دعا کرتے ہی رہیں گے, تمہیں غلطی کرتے رہو. میں ارے تم کرو جی, تمہاری غلطی, کھجلی تمہارے کو ہو رہی, تم کھجاؤ, تمہاری کھجلی کو میں کھجایا تو تب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے میرے بھائی. کبھی بھی اللہ سے معافی, ارے دروازہ کھلا ہوا ہے, تمہارا کیا جا رہا, میرا کیا جا رہا ہے, مانگو. اور وہ کہہ رہا ہے میں دینے والا ہوں, بہت زیادہ دیتا ہوں, مانگو. پھر اس کے بعد یہاں کہا, فرشتے کہتے ہیں فغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیہم عذاب الجحیم. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ لوگوں کو معاف کر دے, غلطی کرنے والوں کو معاف کر دے. فرشتے دعا کرتے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اگر کوئی آدمی غلطی کے بعد توبہ کر رہا تو ایسا ہوتا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا, صاف پورا مٹا دیا جاتا. اچھا, اس کے بعد توبہ کرنے والوں کے لیے کہا گیا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. اس آدمی کے لیے بہت زیادہ مبارک ہے جس کے نام اعمال میں استغفار ہے. استغفار سے
तौबा से उसका नामे अमाल भरा हुआ है, वो आदमी खुश नसीब। अच्छा तो चलिए अब इस सिलसिले में तौबा करने वालों की बहुत सी मिसाल, एक दो मिसालें। हजरत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह, मुख्तसर बात यह है, जंग तबूक मुल्क शाम की तरफ आप तो गए, बहुत दूर का सफ़र था, गर्मी का ज़माना था, शिद्दत की गर्मी थी, क़हत, कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, मगर अल्लाह के नबी ने कहा जाना है, बस ख़त्म हो गई बात। तो ऐसे वक्त में 30,000 का लश्कर तैयार हुआ मेरे भाई, और अल्लाह के नबी ने बड़ा एहतिमाम किया, चंदा किया, लोगों से जमा किया, सब किया। अब जरा गौर कीजिएगा, और इस लड़ाई में अल्लाह के रसूल हाजिरी लेते थे। कौन नमाज को आया, कौन नमाज को नहीं आया, कोई तो बोलेंगे अब्दुल्ला साहब को क्या है, खालिद साहब को क्या है, उनके बाप का हक है। अरे मेरे बाप का हक नहीं है रे, तेरे को रास्ता बताने के लिए हो रहा, अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल किया जा रहा। कोई नमाज को नहीं आया, कौन भाई नमाज को नहीं आए? आप कब से बड़े बन गए? बोलने वाले ये नहीं देखते अल्लाह का फजल है, मेरी गलती पर तवज्जो दिलाई जा रही है। देखिए अल्लाह के नबी 30,000 का लश्कर है, हाजिर बाकायदा हाजिरी, तीन आदमी गैर हाजिर है, काब इब्न मालिक, हिलाल, रबिया, ये तीन आदमी है। लोग कहने वाले कहे, कभी भी याद रखो किसी पे हमें हमला नहीं करना। हम साहब आजकल उन्हें बहुत मस्ती आ गई बॉस को, उन्हें आता नहीं फला, हमने नहीं, हमारा काम सिर्फ गाइडिंग करना, इस्लाह करना, किसी पे अटैक करना नहीं है। अब ये तीन आदमी के बारे में, हाँ आजकल बहुत पैसा आ गया उनके पास, बहुत सुस्ती आ गई फला, अल्लाह के नबी ने कहा न करो, ऐसी बात मत बोलो, पता नहीं क्या है उनका, उसको क्या हालत हो गई। अच्छा ऐसे ही तकरीबन 80 आदमी ऐसे थे जो जंग में नहीं आए। अब आए अल्लाह के नबी, आप आते तो मस्जिद में पहले 2 रकात पढ़ के बैठते, सारे लोगों से मिलते मिलाते, कोई भी बात होती तो बात कर। 80 आदमी एक के बाद एक आए, अल्लाह के रसूल में बीमार था, जाओ अल्लाह माफ करे, अल्लाह के रसूल मेरी बीवी बीमार, अल्लाह माफ। 80 आदमी अल्लाह के रसूल बोले जाओ 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 जाओ। 3 आदमी का नंबर आया मेरे भाई, जो आदमी जितना पक्का बनता जाता ईमान में उतनी आजमाइश आती। 3 आदमी, 80 आदमी को अल्लाह के रसूल माफ कर दिए। अभी आदमी बोलते अल्लाह के रसूल हाँ मैं भी मसरूफ था, बीमार था, अल्लाह के रसूल बोलते जाओ माफ कर दिया, लेकिन उनके दिलों में ईमान था। आज अल्लाह के रसूल माफ कर देंगे, कल अल्लाह पूछा तो क्या जवाब देना? अल्लाह का डर था। 3 आदमी अलग अलग आए, मिलकर नहीं आए, तो किसी को भी मालूम नहीं कौन क्या है। तो हजरत काब बताते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कोई मुझे उज़्र नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई प्रॉब्लम और परेशानी नहीं थी, सिर्फ सुस्ती। अब बिशना अज़ान हुई, दरी देर के बाद जाएंगे, अब बिशना जुमा का वक्त हो रहा, दरी देर के बाद गए तो सोने का अच्छा मौका मिलता। ये मुझे सुस्ती सिर्फ, मैं ये था समझ रहा था मेरे पास अच्छे जानवर हैं, इंशाल्लाह मैं बैठूंगा जानवर पर भगाते हुए चले जाऊंगा, आपसे मिल जाऊंगा, लेकिन इसमें देर हो गई। बाद में काब बोले अब गए आ रहे होंगे, मैं जाकर क्या करूं? अल्लाह के नबी ने क्या कहा देखो दोस्तों, जाओ जाओ अल्लाह तुम्हारा फैसला करे। समझ आ रहा भाई? 80 आदमियों को अल्लाह के रसूल क्या करे? माफ कर दिए। 3 आदमी ऐसे ही, अल्लाह तुम्हारा फैसला करे। अब आइए, जितना आदमी पक्का बनता उसका टेस्ट सही होता। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आया, कोई नहीं मिलना, कोई बात नहीं करना, कोई लेन देन नहीं करना, कोई ताल्लुकात नहीं रखना पूरा। अगर कोई आदमी 2 मिनट मेरे से बात नहीं करा तो पागल हो जाता आदमी, देखता कोई तुम्हें मिला तो अच्छा है। पूरे मदीने के अंदर कोई बात करने वाला नहीं, कोई मिलने वाला नहीं, कोई सलाम करे तो जवाब। काब कहते हैं मेरा दोस्त
بہت زیادہ دوستی میں گیا، باغ میں اس کے کام کر رہا تھا، السلام علیکم، کوئی جواب نہیں، السلام علیکم، کوئی جواب نہیں۔ میں بولا کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کوئی جواب نہیں۔ اب دیکھیے کیا اللہ کے نبی نے بات کرنے سے منع کیا؟ منڈی ہلائے، ہاں اللہ کے نبی کا حکم آ رہا اور کچھ بھی نہیں، ارے ہاں جماعت والے بیکاٹ کرے رہے، کچھ بھی نہیں، ہمارے تعلقات ہم جیسے منافقت کرتے، وہ بات نہیں تھی۔ 40 دن گزرے دوستو، ایک دن دو دن نہیں، 40 دن۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، آپ اپنے بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ، بیویوں کو بھی بھیج دو۔ حضرت کعب آئے، کیا اللہ کے رسول میری بیوی کو طلاق دوں؟ بولا کہ نہیں، گھر کو بھیج ڈالو، اس کے گھر کو بھیج ڈالو۔ 10 دن گزرے، 10 دن گزرے، ذرا غور کیجئے، آپ اٹھائیے سورہ توبہ، نام ہی ہے یہ 3 آدمیوں کی توبہ کا ذکر ہے، اور بتایا کہ ذاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین کشادہ ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا تھا، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں گھر کے اوپر فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، رو رو کے اللہ سے دعا کر رہا تھا، غلطی ہو گئی اللہ، غلطی ہو گئی اللہ، اللہ معاف کر دے۔ 50 دن میرے بھائی، اگر وہی چیز آج کے ماحول میں ایسا پڑے تو بولے ارے ہمیں مسلمان اس نے رہتے، چھوڑو بول کے بھاگیں گے لوگ۔ خیر، فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان، اللہ نے یہ 3 آدمیوں کی توبہ قبول کر لیا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جو پیچھے رہ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر۔ اب سنو دوستو، یہ ہے اللہ کے حکم کو ماننا، یہ ہے فرما برداری کرنا، یہ ہے نبی کی محبت۔ دیکھیے کل تک حکم ہے نہیں کرنا، کوئی کرنے والا نہیں، گھر میں نہیں، باہر نہیں، بازار میں نہیں، دکان میں، کوئی بستی میں، کوئی بات نہیں۔ جب اعلان ہوا، حضرت کعب گھر میں نماز پڑھے، آواز آ رہی ہے، کوئی آواز آ رہی، دور سے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا آواز آ رہی ہے۔ نزدیک آتے 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 آواز سمجھ میں آئی، حضرت کعب آئے تو لوگ آ رہے ہیں، کعب مبارک ہے، مبارک ہے، مبارک ہے، آج اللہ کے نبی نے تمہارے بارے میں تمہاری توبہ کے قبول ہونے کا اعلان کیا۔ کل تک کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، بیوی بات کرنے والی نہیں، بچے بات کرنے والے نہیں ہیں، آج جب اعلان ہو گیا سارے بھاگتے ہوئے آئے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، حضرت کعب ایسے ہی اپنی چادر کو لپیٹے ہوئے ہاتھ میں پکڑ کر بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے۔ سوچئے اللہ کے نبی کا چہرہ مسکرا رہا ہے، اللہ کے رسول ہنس رہے ہیں۔ حضرت کعب آئے، اللہ کے نبی نے کعب کو گلے سے لگا لیا، بتایا کعب تو جب سے پیدا ہوا اس وقت سے لے کر آج تک اتنا مبارک دن کبھی نہیں آیا۔ سنیں اب ذرا غور کیجیے، حضرت کعب کہتے ہیں میرے دونوں ساتھیاں عمر والے تھے، بیچارے گھر میں ہی رہ گئے، میں بازار کو جاتا، دکان میں جاتا، جماعت میں جاتا، سب کو سلام کرتا، مسجد کو آتا، سلام علیکم سلام کرتا، اللہ کے رسول کو دیکھتے رہتا۔ کیا بول رہے ہیں اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول دیکھتے رہتے، میری نظر جیسا پڑتی چہرہ پھیر لیتے، میرے دل میں یہ آتا تھا اللہ اس حالت میں اگر میں مر گیا تو میرا جنازہ پڑھنے والے کوئی نہیں۔ سنو جی، اس حالت میں میں مر گیا کوئی بھی نہیں، ہسیل کو جائیں گے نا تو یعقوبیہ کو جائیں گے، چاند مینار کو جائیں گے، سیٹ بیڑی کو جائیں گے، کانٹھی جائیں گے، کدھر کی جائیں گے، ان کو کیا معلوم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ کے نبی میں مر گیا تو جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور جماعت میں اللہ کا نبی موجود ہو اور جنازہ نہ پڑھا جائے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آئیے اور بھی بہت سی باتیں توبہ کے بارے میں آپ کے سامنے ملیں گی۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ ایک عورت، میری بہنوں غور کرو، اللہ کے نبی کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ اتنے تھے معمولی کاموں میں کانپتے تھے، معمولی کاموں میں۔ ایک عورت آئی، اللہ کے نبی میرے سے غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہوئی؟ میرے سے زنا ہو گیا، بدکاری کی۔ طہرنی یا رسول اللہ، آپ مجھے گناہوں سے پاک کر دیجیے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بھائی،
गुनाहों से पाक करने का मतलब क्या? अगर शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत अगर गलती करे तो पत्थरों से मारेंगे, सहल के गेट के सामने खड़ा के उस वक्त तक मारेंगे, मरना, इसे रजम कहते हैं। जरा कुछ भी हुआ तो तकलीफ क्या होती दोस्तों? पत्थरों से मारा जाता। खैर अल्लाह के नबी बड़े रहम दिल थे, बोला जाओ अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह माफ़ कर देता। फिर वो औरत बार बार आती, बोले अल्लाह के रसूल, अल्लाह के सामने जाने का, जवाब देने का तसव्वुर मुझे बेकरार कर रहा है, चैन लेने दे रहा, आप मुझे सजा दे दीजिए। सुने, अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो इस वक्त तुम पेट से हमल से हैं, अब मैं अगर दिया, तुम गलती करे, बच्चा क्या करो? जाओ ज़िंदगी के बाद आओ। कितने दिन होते दोस्तों? 1 घंटा, 2 घंटे, 1 सेकंड, 2 सेकंड। तौबा करे तो अल्लाह माफ करता नहीं करता? अल्लाह माफ करने वाला है। लेकिन देखिए 9 महीने के बाद अल्लाह के रसूल मुझे ज़िंदगी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह लड़का पैदा हुआ, मेरी गलती पर आप मुझे सजा दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि देख तुझे मैं सजा दिया, ये मासूम को कौन देखेगा? ये रहम देखो जी, ये बच्चे का कौन वो होगा? जाओ, दूध पिलाने का ज़माना ख़त्म होने के बाद 2 साल, 2.5 साल तौबा करी तो अल्लाह माफ़ करता नहीं करता? फिर वो आई, बच्चे को लेको आई, सुभान अल्लाह, हाथ में रोटी है बच्चे के, बच्चा खा रहा है। कहा अल्लाह के नबी मेरा बच्चा रोटी का मोहताज, माँ का मेरा मोहताज नहीं है, देखिए रोटी खा रहा है। उस वक्त अल्लाह के नबी ने कहा जाओ इसको ले जाओ, पत्थरों से मारो, उस वक्त तक मारना जब तक कि ये मर ना जाए। जरा इबरत की बात सुनो दोस्तों, मार रहे हैं, औरत है, औरत जात है, क्या हो रहा होगा उसे, क्या तकलीफ थी रहेगी, लेकिन उसका ईमान जो है उससे मजबूत है। अल्लाह के सामने जवाब देने का तसव्वुर, हम कितने गलतियां करते, कितना डुबाते, क्या क्या करते, कभी दिलों में बात आती दोस्तों? चलिए आइए, उस औरत को मारा जा रहा है, जिस्म से खून निकल रहा है। हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए, देखा कि औरत को सजा दे रहे, एक बड़ा पत्थर लेकर, कमांडर, पहलवान, ताकत वाला आदमी एक पत्थर लेकर उस औरत को मारे, वो पत्थर उसके सर पे लगा और खून फव्वारे की तरह से उड़ा, फव्वारे की तरह से खून उड़ा। हजरत खालिद की जुबान से निकला, थू, ये गंदी औरत का खून। अल्लाह के नबी ने सुना तो कहा खालिद तुम इसे गंदी कहते हैं, इसने ऐसे सच्चे दिल से तौबा किया, इसकी तौबा एक तरफ पूरे मदीने वालों की तौबा, दूसरी तरफ पूरे मदीने वालों की नजात के लिए इसकी तौबा काफी है। मेरा गौर कीजिए, और भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सी चीजें आपको मिलेगी। और बताया या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, अपने नफ्सों पर जुल्म किए, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कुछ भी करे कभी मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह पूरे गुनाहों को माफ कर देता। 7 ज़मीन 7 आसमान, ज़मीन के पत्थर, आसमान के सितारे और दरख्तों के पत्तों से बढ़कर भी अगर कोई गलती करे, अल्लाह का वादा है सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करता, पूरे गुनाहों को युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, अल्लाह माफ़ी नहीं करता बल्कि पूरे बुराइयों को नेकियों से बदल देता। मेरे भाई जरा अंदाजा लगाइएगा। फिर यहाँ हजरत जिब्राइल आए और कहा कि अल्लाह के नबी अगर आपकी ख्वाहिश है तो ये सफ़ा का पहाड़ हम सोने का बना देंगे। समझ में आ रही बात? अगर तुम चाहते हो तो तौबा का दरवाजा खुला, पहाड़ यानी ऐसे वक्त जबकि तंगी है, परेशानी, पहाड़ सोने का बन रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, तौबा का दरवाजा खुला रहे तो इससे अल्लाह माफ़ करता जाएगा। अच्छा तो आइए
گناہ سے دل کالا ہو جاتا ہے، جیسے نمازوں سے غفلت، زکوٰۃ نہیں دینا، طاقت رکھنے کے بعد حج نہ کرنا، والدین کی نافرمانی، رشتہ داروں کے ساتھ غلط سلوک، دھوکہ، جھوٹ، سودی کاروبار، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں دل کالا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ معاف کرے گا۔ توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا، اور پھر توبہ کرنے میں جلدی کرنا، دیری نہیں کرنا، یہ نہیں جوانی ہے دیکھیں گے، کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے، نہیں، اجلوا بالتوبۃ قبل الموت، موت آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ کب موت آنے والی ہے، کس وقت آنے والی ہے، بتایا نہیں جا سکتا۔ اور یہ توبہ کی بہت سی فضیلتیں ہیں، انبیاء کی عادت تھی، انبیاء توبہ کرتے تھے۔ اور یہاں پر دیکھیے حضرت آدم اور حوا نے کہا ربنا ظلمنا، اللہ ہم غلطی کرے۔ نوح علیہ السلام نے کہا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لک بہ، اللہ میں ایسی چیزوں کے تجھ سے مانگنے سے پناہ مانگتا ہوں جسے میں نہیں جانتا۔ بیٹے کے بارے میں سفارش کرے، معلوم ہے نا بیٹے کے بارے میں، بیٹا ڈوب گیا، ڈوبنے والوں میں میرا بیٹا بھی ہے۔ اللہ نے کہا کہ لیس من اہلی، تیرا بیٹا ضرور ہے لیکن نبی کا بیٹا وہی، خاندان والا وہی ہوتا ہے جو نبی پر ایمان لائے، تیرا بیٹا ایمان نہیں لایا۔ دیکھیں 950 سال تک کام کرنے والا پیغمبر ایک بیٹے کے لیے سفارش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں ایڈوائز کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم جاہل بن جائے۔ دیکھیے اب اس کے بعد حضرت موسیٰ ایک آدمی کو مارے، آپ کو معلوم، حضرت موسیٰ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ غلطی ہو گئی، اللہ تو میرے کو معاف کر دے۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد حضرت داؤد فاستغفر ربہ وخر راکعا، اللہ سے توبہ کرے، سجدے میں وہ گر گئے۔ حضرت یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ کے رسول کہتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، اللہ میری غلطی کو معاف کر دے، میری توبہ کو قبول کر دے، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر ظلمت نفسی، حضرت ابو دعا انی ظلمت نفسی، نماز میں پڑھتے نا میں بہت زیادہ غلطیاں کیا۔ اب یہاں پر اب ہمارا فرض یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور میرے دوستو عبادت کے وقت، نمازوں کے وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، اور اس کے بعد سکرات کے وقت دعا دیکھیے اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم کر دے، اللہ میں تیرے سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ سفر سے واپس آ رہے ہیں، التائبون العابدون، اللہ تعالیٰ کے بندے توبہ کرنے والے، جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سبحانک اللہم دعا ہو رہی ہے۔ اور توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ توبہ کی وجہ سے بارش آتی ہے، توبہ کی وجہ سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، توبہ کی وجہ سے باغ، مال، کاروبار، یہ ساری چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے، توبہ کی وجہ سے پینے کے پانی کا انتظام ہوتا ہے، توبہ کی وجہ سے تمہاری ہمت بڑھتی، طاقت، بیمار ہوں، کھانسی ہو رہی، خیاں آ رہے ہیں، ارے معافی مانگو جی، توبہ کرو جی، اللہ معلوم نہیں ہمارے کیا غلطیاں ہیں، توبہ کرو، توبہ کی وجہ سے تمہارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری طاقت کو بڑھائے گا، اور اس کے بعد توبہ کی وجہ سے اللہ اچھی زندگی دیتا، خوشی کی زندگی دیتا، پریشانیوں کی زندگی ختم ہو جاتا، توبہ کی وجہ سے مصیبتیں دور ہوتی، بلائیں دور ہوتی ہیں، رنج اور پریشانی دور ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اب آئیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے، دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیے۔ یہ دن دیکھیے توبہ کے استغفار کے دن ہیں، اللہ بے حساب لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔
دعا کیجئے، کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ اب یہ دن گزار دے، اب رمضان ہے، الحمدللہ آدھا رمضان گزر گیا، شروع ہو گیا، چلے گئے، بس یہ دیکھتے دیکھتے زندگی کیا ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ سوچئے اتنے دنوں میں کتنی ہماری نمازیں ملی، کتنی ہم تراویح پڑھے، 5 نمازیں کیسے پڑھے، صدقات و خیرات کیا کرے۔ ارے سال بھر سویا نہ، رمضان میں بھی سوتا۔ اب رمضان میں بھی دیر سے آنے والے، معلوم ہے اتنا بڑا وقت ہے، مبارک ہے، بولنے والا بولتے رہتا، کرنے کا کام کرتے رہتا۔ اچھا تو پھر اس کے بعد ذرا غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سچی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہاری زندگی کے پرابلم، مسائل، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ تو میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، غفلت مت کرو۔ اب تو چلو جو ہو گیا چھوڑو، معافی مانگو، کم سے کم اب تو بھی ذرا اہتمام کرو، اب تو بھی نمازاں پڑھو، اب تو بھی ذرا تراویح کی پابندی کرو۔ کیا کرتے؟ کل مرے تو کیا لے کے جاتے؟ آج کا دن ملا، کل ملتا کہ نہیں کہ معلوم نہیں، یہ دن ملے اس کے بعد کے دن ملتے نہیں ملتے معلوم نہیں۔ اب کم از کم ہم لوگ خالی ہیں، گنہگار ہیں، پورے جسم سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر لو، وقت ہے، بعد میں مانگیں گے، موت کے وقت مانگیں گے، اس وقت کی کیا کیفیت ہوگی کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سے میری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ سے مانگنے والے بندوں میں شامل فرمائے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، چھوٹے بڑے غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے، ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئیں اللہ وہ غلطیوں کو معاف فرمائے، جو بھی پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو روٹی روزی کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے، گھر میں برکت دے، زندگی میں برکت دے، کاروبار میں اللہ تعالیٰ خیر و برکتیں عطا فرمائے، اور جہاں بھی جو بھی پریشان ہے اللہ ان کی مدد فرمائے، جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو جس پریشانی میں ہیں اللہ ہر ایک کی مدد فرمائے، اللہ ہمیں صحت دے، عافیت دے، سکون دے، تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ یہ رحمتیں کے دن ہیں، اللہ ہماری زندگیوں میں تیری رحمت کو عام کر دے۔ یہ گناہوں کے معاف ہونے کے دن ہیں، اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کر دے، جان بوجھ کر ہم نے جو کیا اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما، ہمارے بچوں کے لیے علم کے دروازے کھول دے۔ اب ہمارے بچہ امتحانوں میں چل رہا ہے، زمانہ امتحانوں کا ہے، بچے محنت میں لگے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو ترقی دے، علم دے، ترقی کے راستے کھول دے، ان کے تمام امتحانوں کو آسان کر دے، تمام پرچوں کو آسان کر دے۔ اللہ تو اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ یہ رمضان کے دن ہیں، یہ محنت کے دن ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں رات دن محنت، کتنے بچے روزے کی حالت میں ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کی زندگی کو سدھار دے، ان کے مستقبل کو روشن کر دے۔ اللہ تو رحم فرما، اللہ جو لوگ تیرے پاس آ گئے ان پر رحم فرما، ان کی خبروں کو رحمتوں سے بھر، کروٹ کروٹ سکون عطا فرما، عافیت عطا فرما، ان کے درجات کو اونچا کر دے۔ اللہ جب تک رکھ، ایمان پر رکھ، صحت کے ساتھ رکھ، اللہ جب بلا لے تو ایمان کی حالت میں بلا لے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں تجھ سے راضی کر لے۔ اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جن کے ماں باپ تیرے پاس آ گئے، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، ہم جب تک چھوٹے نادان تھے، جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ لاڑ و پیار کیا، آج وہ محتاج ہیں، اللہ تو ان پر رحم فرما۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو زندگی دے، برکت دے، طاقت دے، قوت دے، اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، رحم فرما۔ جماعت میں جو بھی پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرما، جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، رحم فرما۔ ہر دن
ان دنوں میں تو لوگوں کو معاف کرتا ہے، ہم تمام گنہگاروں کو بھی شامل کر لے۔ ہر دن افطار کے وقت تو لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل فرما، اللہ تو تیری رحمتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا۔ یہ دن، آج کا یہ دن، یہ تیری رحمتیں آئیں بدر کے مسلمانوں پر، انہی دنوں میں تو نے رحم کیا، نہتے لوگوں پر تو نے رحم کیا۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد کرنا، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، مسلمانوں کو عزت دے، مسلمانوں کو سرخ روئی دے۔ اللہ سارے لوگ ہمارے مخالف ہیں، اللہ تو ہمارا دوست، تو ہمارا دوست بن جا۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے مسجد اور مدرسوں کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اور جو لوگ جن کے دلوں میں جو بھی خواہشیں ہیں، جو قرضدار ہیں ان کے قرض کو مٹا دے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرما، جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جس کی جو بھی جائز ضرورت ہے اللہ ہر ایک کی جائز ضرورت کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ ہر قسم کی اچانک آنے والی بلا، مصیبت، آزمائش اور پریشانیوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حضرات، میں ابھی آپ کے سامنے توبہ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بتایا۔ میری آپ سے، میری بہنوں سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے جو بھی گناہ ہیں ہم کو معلوم ہے، جنہیں ہم جانتے ہیں وہ اور جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ سے دعا کیجیے کب موقع ملتا افطار کے وقت، افطار کے بعد، تراویح کے بعد، نمازوں کے بعد، خصوصاً سحری سے پہلے اٹھیے۔ اٹھتے ہیں، سحری کی تیاری ہوتی ہے، الحمدللہ 1 منٹ 2 منٹ دعا، اپنے لیے دعا، اپنے بچوں کے لیے دعا۔ اب دیکھیے بچے سب امتحان دے رہے ہیں، یقیناً ماں باپ کو بھی فکر رہتی ہے، دعائیں کیجیے، دعاؤں سے قسمت بدلتی ہے، تقدیر بدلتی ہے۔ چاہے پرچے بنانے والے پیپرز کتنے بھی بڑے بنا لو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح رہنمائی کرنے والا ہے، اور یہ دعاؤں کے دن ہے۔ چھوڑ دو غفلت، سستی، مستی، سب چھوڑ دو، نمازوں سے غفلت چھوڑ دو، غلطی کرے، حقداروں کا حقوق کرے، غلط کاروبار کرے، چلو اب بھی موقع ہے، جاگنا ہے، جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا، خاک کے سائے تلے اٹھ جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔